السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا جی، بہت دنوں کے بعد میں اپنا یہ ولاگ اپلوڈ کرنے لگی ہوں، اور بس ایسی سچویشن کبھی آ جاتی ہے، یا ہم لوگ اتنے کیا کہنا چاہیے کہ پرعزم نہیں ہوتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے، یا ہم لوگ سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں۔ میں نے ایک اپنا چینل بنایا جو کہ مونیٹائز بھی ہو گیا تھا، جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے بھی، لیکن لگ کے کام کرنا آئی تھنک کہ وہ ایک بہت مشکل کام ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے آسان بھی ہوگا، لیکن میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے نا وہ چینل ایک بناتی ہوں، اور اس کے اوپر پھر کام کرنا جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہ کیا انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اپنا سب کچھ دکھانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا، وہ سوچ آ جاتی ہے، لیکن دل میں کہیں ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ کام میں نے کرنا ہے تو میں کروں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کچھ انسان کی اپنی مصروفیت بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل بھی اپنے چینل کی طرف توجہ نہیں دے سکتا ہے، تو بس کچھ ایسی سچویشن تھی کہ جیسے ابھی رمضان تھے اور رمضان گزرا ہے، اس کے بعد عید، اور پھر یہ کہ آپ کے بچے کے پیپر ہو رہے ہوں میٹرک کے، تو اس کی طرف توجہ دینا، تو وہ یہ سارا کچھ بہت مشکل بھی ہوتا ہے۔ لیکن میری وہ بہنیں جو رمضان میں بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر روز کی مطلب سحری کی افطاری کی روٹین بھی دکھاتی ہیں، اور سارا کام بھی اور عبادت بھی چل رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اور کام بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کو ہمت دے، اور وہی بہنیں جو ہیں وہ ہمارے لیے انسپریشن بھی ہیں۔ لیکن واقعی میں اس دفعہ نہیں کر سکی، کیونکہ میں بس بزی تھی اپنے بیٹے کے پیپرز میں، اور ابھی بھی اس کے پیپر چل رہے ہیں، ابھی 2 دن کے بعد ختم ہوں گے، تو پھر ایسے لگے گا کہ جیسے میں نا مطلب دنیا میں آ گئی ہوں، جو اب مجھے اپنے کام شروع کرنے چاہیے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمت دے سب کو کہ وہ اپنے اپنے جو ان کے ٹارگیٹس ہیں، جو ان کے ایم ہیں، اس میں وہ کامیاب ہوں۔ تو بس جی، یہ جیسے کہ روٹین کے کچھ کام جو ہوتے ہیں، شام کی چائے ہے، اس کے بعد کھانا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ چل رہی ہیں۔ تو ہم لوگ میرا یہ کافی ایک پرانی ویڈیوز ہے میری، جو کہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اب دیکھیں، اسلام آباد جو ہے آبادی بڑھ رہی ہے، تو اسلام آباد جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، کہ پہلے صرف اسلام آباد جو ہے میرے خیال میں وہ جی 11 تک ہی محدود تھا، اس کے آگے جو ہے وہ درخت تھے اور میدان تھے، اور لیکن آبادی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ بہت سی جگہیں اب سوسائٹیز میں بدل چکی ہیں، بہت سے جنگلات اور میدان جو ہے وہ اب سوسائٹیز نے ان کی جگہ لے لی ہے، اور ظاہر ہے لوگوں کی ریکوائرمنٹ جیسے بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انہی مطلب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جیسے آپ پنڈی کی طرف، جیسے ڈی ایچ اے کی طرف چلے جائیں، بحریہ کی طرف چلے جائیں، بالکل ایسے مطلب آپ کو دور سے آبادی لگے گی کہ ہر طرف مطلب گھر بنے ہوئے ہیں، مالز بنے ہوئے ہیں، بلڈنگز ہیں، اور بالکل مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کراچی شہر میں جب گئی ہوں، گیگا مال گئی تھی، تو وہاں مجھے ایسے ہی لگا کہ جیسے کراچی میں ہم لوگ گھوم رہے ہیں۔ کراچی کا جو آج سے کافی سال پہلے میں جب کراچی گئی تھی، تو بہت عرصہ پہلے مجھے وہ لگا تھا کہ بہت زیادہ کراچی جو ہے وہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے، اور مطلب لگ رہا تھا کہ ہم لوگ کہاں پہ آ گئے ہیں، حالانکہ آئی تھنک یہ 26 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، اس کے بعد بھی میں خیر کراچی جاتی رہی ہوں۔ تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ اب نا کراچی جیسا ماحول ہے، ہر طرف آبادی ہے، بلڈنگز ہیں، گھر ہیں، ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے اور اچھا نہیں بھی ہے، کیونکہ اسلام آباد کا موسم اب ویسا نہیں رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے آج کل بہت اچھا ہوا ہوا ہے موسم۔ جیسے کراچی میں بہت زیادہ جو ہے ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے، گرمی ہے، تو یہاں کا موسم جو ہے وہ کراچی سے کافی بہتر ہے۔ تو اچھا، میں آپ کو جیسے بتا رہی تھی کہ نئے نئے ریسٹورانٹس کھل گئے ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، مالز بن گئے ہیں، مارکیٹس بن گئی ہیں، تو ہم لوگوں نے ابھی آئی تھنک اب مجھے نہیں پتا کھلے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، ایک ریسٹورانٹ ہے جو بستی نام ہے، لیکن آئی تھنک کہ وہ نیو ہی اوپن ہوا ہے ابھی، تو ہم لوگوں کا ارادہ ہوا کہ چلیں وہاں جا کے ہم لوگ
کھانا کھاتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، ٹریڈیشنل سا ہے تو جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے، کیونکہ اس کی آئی تھنک کہ اس کی ایک برانچ جو ہے وہ فیز 8 میں بھی ہے، بحریہ فیز 8 میں. تو ہم لوگ پھر چلے گئے، ہم لوگ پہنچ چکے تھے اور انہوں نے اس کو بہت ہی دیسی ٹچ دیا ہوا ہے. آپ انٹر ہوں آپ کو بہت اچھا لگے گا، دیسی دیسی سا ایسے لگے گا کہ ہم کسی گاؤں میں آ گئے ہیں، اور گاؤں کی یادیں جو ہیں نا وہ تازہ ہو جاتی ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر. تو کھانا تو آئی تھنک کہ انہوں نے ڈفرینٹ فرینچائزز لی ہوئی ہیں. بٹ کڑھائی تھی وہاں پہ، اور خیبر شنواری اور اس ٹائپ کی چیزیں جو تھیں. لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوانٹٹی بہت کم ہے، اور پیسے جو ہیں وہ آپ کی پہنچ سے بہت دور ہیں. لیکن ظاہر ہے باہر کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے پیسے اچھے خاصے ہی وہ لگ جاتے ہیں. تو شاید چیزوں کی انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، فوڈ کوالٹی پہ اتنا زور نہیں ہوتا، لیکن اچھا تھا کھانا. دیکھیں ہر ایک کی رائے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. مجھے آئی تھنک کہ مجھے جو ٹیسٹ پسند ہو وہ کسی اور کو نہ ہو، یا کسی اور کو جو پسند ہے مجھے نہ ہو. تو یہ ٹوٹلی آپ پر ہے کہ آپ کو وہاں کا ٹیسٹ کیسا لگتا ہے. تو کسی چیز کو آئی تھنک کہ برا کہنا نہیں چاہیے، لیکن وہ معیار یا وہ سٹینڈرڈ جو ایک چیز کا ہونا چاہیے اس کا تھوڑا فقدان ہے. اور کوانٹٹی اتنی لو ہے. اب 2.5 3 4 ہزار کی ایک چھوٹی سی ہانڈی آپ خود آپ امیجن کریں کہ آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے اتنی کوانٹٹی کیوں رکھی ہوئی ہے. لیکن اوور آل اچھا تھا، ماحول اچھا تھا، تھوڑا دیسی پن اور یہ چیزیں دیکھ کر جو ہے نا وہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. جگہ تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، اور اوپن تھا، انڈور بھی تھا آؤٹ ڈور بھی تھا. اوپر روف ٹاپ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. اچھا یہ جو چنگیریں کیا ان کو کہنا چاہیے، روٹی رکھنے کی جو ہوتی ہیں، یہ تو میری تو اتنی فیوریٹ ہیں کہ میرا بس چلے تو میں یہ بس خریدتی جاؤں. میں نے بلکہ آئی تھنک کہ میرے اس والے چینل پہ ہے یا نہیں ہے، میں نے اپنے دوسرے چینل پہ لگایا تھا. خیر تو میں نے بنوائی تھی یہ بہاولپور سے نا آن لائن. تو اتنی خوبصورت انہوں نے بنا کے بھیجی تھی، اتنی پائیدار. آئی تھنک کہ میں آپ کو دکھاؤں گی، وہ میرے دوسرے چینل پہ، تو میں آپ کو اس پہ بھی میں دکھاؤں گی آپ کو. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمارا جو ثقافتی ورثہ ہے، اس کو دیکھ کے اور بہت واقعی دل کو جو ہے نا وہ سکون ملتا ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ جگہ بہت اچھا انہوں نے سجایا ہوا تھا اس کو، اور اچھی چیزیں تھی. باربیکیو اچھا تھا، لیکن ہم نے باربیکیو ٹرائی نہیں کیا. ہم لوگوں نے آرڈر کیا تھا مٹکا بریانی اور بٹ کڑھائی جس میں کوئی مسالہ نہیں ہوتا. آئی ایم سو سوری ٹو سے کہ میں کوئی ایسا اتنی وہ نہیں کر رہی ہوں. تو لیکن یہ کہ دیکھیں اب آپ کڑھائی کھا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا تو مسالہ ہونا چاہیے نا. تو اچھا یہ تھا، اور ساتھ میں تھی کوئلہ ہانڈی. ٹھیک تھی، مطلب اچھی تھی. آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا وہ نہیں تھی. مجھے ایسے لگا، آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جائیں تو آپ لوگوں کو وہ اچھا لگے. چپلی کباب بن رہے تھے. ہم لوگ سوات گئے تھے تو وہاں کے جو چپلی کباب ہے نا وہ بہت زیادہ مشہور بھی ہیں. ایک جگہ کے آئی ڈونٹ نو، مجھے نام بھول رہا ہے، بہت عرصے کی بات ہے کہ ہم لوگ وہاں کے جو کباب کھائے تھے. واقعی مطلب اس کا جو نعمل بدل جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں مل سکتا ہے. جو چیز میرے خیال میں جہاں کی سوغات ہوتی ہے نا وہ وہیں کی ہی سوغات ہے. اب جیسے شیر مال ہے یا ربڑی ہے، وہ آپ کو کراچی میں بہت اچھی مل جاتی ہے. سون حلوہ، ملتان کا سون حلوہ ہے تو وہ وہیں پہ بہت اچھا ملے گا. لاہور کی ختائیاں ہیں، نان خطائی، تو وہ وہیں سے ملے گی. اور وہاں کے لڈو جو ہے نا، مطلب ہر جگہ کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے. تو اس کا مزہ جو ہے نا وہ وہیں پہ، آئی تھنک کہ اس کا اوریجن وہ وہیں پہ ہے، وہیں پہ وہ بنی اور بہت عرصے سے چل رہی ہیں.
اچھا جی، یہ میں کٹلیٹس بنا رہی تھی اور پھر کسی وجہ سے جو ہے نا میں آگے ویڈیو اپنی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکی۔ تو بس یہ میں آپ لوگوں سے بس یہ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم لوگ کیسا کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ پھر ملتی ہوں، اللہ حافظ۔